السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، اس سال قربانی کے تعلق سے مسلمان بہت پریشان نظر آ رہے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ پریشانی ہے۔ حکومت اور پرشاسن مسلمانوں کو قربانی کے لیے جانور کے بازار لگانے کی اجازت نہیں دے رہے۔ علماء کرام اور مسلم تنظیمیں مسلسل جد و جہد کر رہی ہیں اور ذمہ داروں سے، حکومت کے اداروں سے اور تھانوں میں جا کر، تحصیلوں میں جا کر کے بہت کوششیں کر رہے ہیں کہ کسی طرح سے مسئلہ حل ہو، لیکن نہیں ہو رہا ہے۔ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آسان فرما دے۔ مسلم امہ کے ہر فرد کو یہ قربانی کرنا آسان بنا دے، چونکہ تمام لوگ بکرے کی خرید کر کے قربانی کرنے کی اہلیت، استطاعت اور ہمت نہیں رکھتے۔ بڑا حصہ امت مسلمہ کا، اکثر افراد امت مسلمہ کے بھینس خرید کر اس میں حصہ لے کر اپنی قربانی کی عبادت کرتے ہیں۔ ایسے میں جہاں مسلم علاقے ہیں وہاں تو کچھ آسانی ہے کہ وہ بڑا جانور خریدیں اور حصہ لے کر قربانی کریں۔ یقیناً کچھ علاقے ایسے ہیں جہاں پر مسلمانوں کی تعداد بہت کم ہے اور وہ اپنا آپ کو وہاں پر بہت ہی بے بس محسوس کر رہے ہیں۔ ان کو یہ خطرہ محسوس ہو رہا ہے کہ اگر وہ قربانی کریں گے تو خدا را ان کے اوپر کوئی آفت نہ ٹوٹ پڑے، کوئی آسمان کی طرف سے ہمارے گناہوں کی وجہ سے مدد تو نہیں مل رہی، لیکن انسان کے خون کا پیاسا ہوتا جا رہا ہے۔ ایسے میں وہ حضرات کیا کریں اگر وہ قربانی نہیں کر سکتے ہیں، حالات کی وجہ سے مجبور ہیں؟ تو سب سے پہلے تو ایسی جگہوں پر رہنے والے مسلمانوں کو، اور گاؤں جو اس طرح کی جگہ پر ہیں بسے ہوئے، یا ایسے شہر جہاں مسلمان وہاں بہت کم تعداد میں ہے اور ان کو خطرہ ہے کہ اگر وہ قربانی کے جانور خرید کے لائیں گے تو ان کو مارا جائے گا، پیٹا جائے گا، ان کی ماب لنچنگ کی جائے گی، ان کا مال ان سے چھین کر وہ ہڑپ کر جائیں گے، ادھر ادھر ان کو چھوڑ دیں گے، جیسا کہ ہر سال ایسے واقعات ہوتے رہتے ہیں۔ تو ایسے مسلمان کیا کریں؟ ایسے مسلمانوں کے لیے قربانی دینی پڑے گی۔ وہ قربانی یہ ہے کہ کچھ طریقے ہیں اس کے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے قربانی کا گوشت مہمانی میں ملتا ہے، نہ کہ اس وجہ سے کہ ہم اپنا پیسہ لگاتے ہیں۔ اگر کوئی آدمی یہ نیت کرتا ہے کہ قربانی میری ہے، میرا پیسہ ہے اس لیے میں کھا رہا ہوں، تو یہ غلط ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے مہمان نوازی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو اس گوشت کو کھانا حرام کر دیتا۔ یہ گوشت صرف غریبوں میں تقسیم کرنے کا حکم دے دیا جاتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے چھوٹ دی ہے، رخصت دی ہے کہ آپ قربانی بھی کریں اور اس میں کھائیں بھی۔ اللہ تعالیٰ کو گوشت پوشت کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ان لوگوں کے لیے کچھ طریقے ہیں قربانی کرنے کے۔ وہ اپنا پیسہ ایسی جگہ پر ٹرانسفر کر دے جہاں قربانی بآسانی ان کی ہو سکتی ہو۔ قربانی جیسا کہ بہت سے مسلم معمولی علاقے ہیں، اکثریت علاقے ہیں مسلمانوں کے، وہاں مدارس میں قربانی ہو جاتی ہے، تو وہ ایسے مدارس میں اپنے پیسہ جو بھروسے مند ہوں، جہاں فراڈ نہ ہو، دھوکے بازی نہ ہو۔ اگر آپ کو معلوم نہیں تو آپ اپنے تعلق والوں سے، علماء سے مشورہ کریں، اپنے اماموں سے مشورہ کریں کہ ہم اپنا یہ پیسہ کہاں بھیجیں جس سے ہماری قربانی کا فریضہ ادا ہو جائے، کم سے کم ادا ہو جائے، اگر کھانے کے لیے نہ ملے تو آسان طریقہ یہی ہے کہ آپ قریب یا دور جہاں بھی پیسہ بھیج سکتے ہیں اپنی قربانی کو آپ ادا کر لیں، فریضہ تو کم سے کم ادا ہو جائے۔ بہت سے ایسے لوگ بھی ہیں جو نیٹ سروسز سے بالکل بھی ناآشنا ہیں، وہ قربانی کرنے کے لیے کہیں پیسہ نہیں بھیج سکتے ہیں،
اور اگر وہ ایسا کر سکتے ہیں کہ ان کے قریب کا جو شہر ہے تو اپنے جاننے والوں، علاقے کے جاننے والوں کو شہر بھیج کر اپنا پیسہ کسی کے ساتھ بھی حصہ لے کر اپنی قربانی کرے، اپنے گاؤں میں ہی جانور خرید کر لانا، پالنا، اس کی دیکھ بھال کرنا، اس کا ثواب کمانے کی کوشش کرنا، یہ نہ کرے۔ اپنے علاقہ کے میں جو قریب کا شہر ہے، قصبہ ہو، وہاں مسلمانوں کو کچھ آزادی ہو تو وہاں اپنا پیسہ بھیجیں اور قربانی وہاں کر لیں تاکہ فریضہ ادا ہو جائے۔ دو طریقے ہوئے۔ تیسرا مجبوری کا طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ اپنے پیسے کہیں بھیجنے کی صلاحیت نہیں رکھتے، مطلب یہ کہ وہاں بھیج نہیں سکتے، کوئی ایسا آدمی نہیں مل رہا ہے کہ جہاں آپ کا پیسہ بھیج کر آپ کے بھروسے کے اعتبار سے آپ کی قربانی ادا ہو جائے، یا قریب میں شہر نہیں ہے یا وہاں پہ تعلق نہیں ہے، تو اپنے قربانی کا پیسہ قربانی کا ایام گزر جانے کے بعد جتنے حصے میں قربانی ہو سکتی ہے اتنا پیسہ کسی غریب کو دے دیں یا مدارس میں دے دیں تو زیادہ بہتر ہے۔ لیکن یاد رکھیں کہ یہ طریقہ جو تیسرا ہے یہ مجبوری کا ہے، بے انتہا مجبوری کا۔ اگر آپ اپنا پیسہ کہیں نہیں بھیج سکتے تب کی بات ہے۔ پھر میں دعا کے لیے کہوں گا، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بھی، میرے لیے بھی، سب کے لیے کوئی راستہ نکال دے اور مسلمانوں کو بآسانی اپنے شعائر اور اپنے دین پر عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمت اور حوصلہ عطا فرما دے، اور جو ہوا ہمارے مخالف ہے اللہ اس ہوا کو موافق بنا دے، اور مسلمان کشتوں سے محفوظ رہیں اس کے لیے بھی دعا کریں۔ تیسرا جو طریقہ ہے وہ بے انتہا مجبوری کا ہے۔ پہلے جو طریقے ہیں اس کو آپ بھاگ دوڑ کر کے، تیگ و دو کر کے، کوششیں کر کے پورا کرنے کی کوشش کریں، کم سے کم آپ کا فریضہ تو ادا ہو جائے۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ کی طرف سے جو مہمان نوازی میں گوشت ملتا ہے وہ نہ ملے، یہ ہو سکتا ہے۔ ایسے میں مشورہ دوں گا شہر والوں کو کہ آپ کے آس پاس کے گاؤں میں جہاں قربانی نہ ہو سکی ہو یا کچھ لوگوں نے کی ہو، صرف بکرے کی قربانی ہوئی ہو، تو شہر والے مسلمانوں کو یہ مشورہ دوں گا کہ وہ اپنی قربانی کا گوشت کم کھائیں اور کم اپنے گھر کے لیے رکھیں، اور ایسے گاؤں میں چلے جائیں جہاں مسلمانوں کو گوشت کھانے کو نہیں ملا ہے قربانی کا، اللہ کی طرف سے وہ مہمان نوازی ان کو نہیں ملی ہے، تو آپ اپنے حصے کا گوشت ان گاؤں گراؤں میں بحفاظت پہنچائیں۔ اس میں ایسا نہ ہو کہ آپ اپنی جان پر کھیلیں یا کوئی خطرہ مول لیں۔ اگر بآسانی گاؤں میں جا کر یا شہر میں بھی جہاں دور دراز میں اکیلے میں کوئی مسلمان بسا ہوا ہو، کہیں پھنسا ہوا ہو، وہاں تک اگر آپ گوشت کسی طریقے سے پہنچا سکتے ہیں تو پہنچا دیں، تاکہ ان کو ایسا نہ لگے کہ عید آئی تھی یا نہیں آئی تھی، ہم نے عید کی ہے یا نہیں کی ہے۔ کوشش کریں اس بات کی۔ السلام علیکم۔ آخر میں ریکویسٹ یہ ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو ہمارے چینل کو آپ سبسکرائب کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں۔